अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ उज़्मा एजाज खान। या रहीम या रहमान, रमज़ान खूबसूरत फूलों भरी मसरत भरी ट्रांसमिशन के साथ मैं आपके साथ हाजिर खिदमत हूँ। इंतहाई खूबसूरत जब हम इस ट्रांसमिशन का आगाज़ करते तो जो खूबसूरत अल्फाज निकलते, प्यार भरी बातें, मोहब्बत, यगानिगत, उल्फत, राहत, चाहत, ज़िंदगी से की रमक महसूस होती है इन बातों के अंदर। और ये सिर्फ क्या हमारी बातों की हद तक बातें होती हैं या हम इनके ऊपर अमल पैरा भी होते हैं, या हमें इनके ऊपर अमल पैरा कराए जाने के लिए तरीक़ाकार आना चाहिए। हम ज़िंदगी के जिन रस्तों पे चलते हैं, क्या हमने वो अपने आप के लिए ख़ुद सेलेक्ट किए होते हैं या हमारे पेरेंट्स ने किया होते हैं, या ज़िंदगी के धारे हमें उन रस्तों पर लेके जा रहे होते हैं और हम ऑटोमेटिकली वो एक खुदरो पौधे की तरह बढ़ रहे होते हैं। मैंने जब से होश संभाला है, मुझे ऐसा लगता है इस पाकिस्तान के अंदर जिसमें हम रहते हैं, हम एक खुदरो पौधे की तरह हैं और जिसमें खुद ब खुद हमारी परवरिश हुई है। हमारे माँ बाप ने हमारा ख्याल रखा, हमारा ध्यान रखा, हमारी तालीम और तरबियत का ख्याल रखा, लेकिन जो हमें माहौल मिला, क्या वो माहौल ऐसा था या क्या वो माहौल ऐसा है कि जिसके ऊपर बाकी दुनिया पे हम फौकियत डाल सके? तो फिर क्यों यहाँ के लोग दूसरे ममालिक में ले चले जाते हैं, या फिर उनकी कोशिश ये होती है कि वो किसी न किसी तरह से इस मुल्क से किसी और मुल्क चले जाएं और अपने बच्चों की ज़िंदगी को अच्छे से गुजारें। ये पाकिस्तान आखिर बना क्यों था? ये मारिज़ वजूद में आया क्यों था? पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आने का मकसद क्या था? कि हम आज़ादी के साथ, हक़ और सच्चाई के साथ, अपनी इबादत के साथ इस मुल्क में अपनी इबादत के साथ अपनी मसाजिद में अपनी इबादत कर सकें और एक आज़ादी के साथ, एक आज़ादी हक़ के साथ रह सकें। तो क्या हम उस आज़ादी हक़ के साथ उसी तरह से रह रहे हैं जिस तरह से ये मारिज़ वजूद में ये मुल्क आया था, ये मुल्क बना था? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। 27 रमज़ानुल मुबारक को इस मुल्क की आमद हुई, मारिज़ वजूद में आया और दुनिया के नक्शे पे आया। अल्हम्दुलिल्लाह, हम रमज़ानुल मुबारक की जब भी बात करते हैं तो हमारा सर शुक्र से बजा लाता है और हम शुक्र करते हैं। हम अपने लिए अपने आप को आफ़ियत में महसूस करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें आज़ादी नसीब की इस माह मुबारक में। और 27 रमज़ानुल मुबारक की जब बात आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 27वीं शब, नुज़ूल कुरान की शब, 27वीं शब कदर नसीब हो हमें और हम उसकी तलाश में निकलते। लेकिन 27 रमज़ानुल मुबारक की इबारात, इबादत, कैफियत, मोहब्बत, उल्फत, चाहत, राहत, खुशू, लगन, तड़प, ये हमें कहीं ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ से हमें लगता है कि शायद वहाँ से वापसी मुमकिन ना हो सके। लेकिन इसी दुनिया में हमें रहना है, यहीं पे आना है और फिर से दोबारा अगले साल इसी रात की तलाश में निकल जाना है। 27 रमज़ानुल मुबारक, शब कदर, एक हसीन रात, एक जमील रात, जिसकी तलाश अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि इसको ताक रातों में तलाश करो। ज़्यादातर बात ये कही जाती है क्योंकि 27वीं शब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी थोड़ी आगाही दे दी गई थी, लेकिन उनसे फिर ये कहा गया कि वो उनकी याददाश्त में नहीं है, ताकि अल्लाह ताला ये चाहते थे कि मेरे बंदे उस शब को तलाश करें उन 5 ताक रातों में। लेकिन उमूमी तौर पर यह तस्वुर किया जाता है कि 27 रमज़ानुल मुबारक को ही शब कदर है। तो बहरहाल अगर किसी ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 27 रमज़ानुल मुबारक को ही पकड़ लिया और उसके पीछे दौड़ गया, तो अगर उसकी 50 साल की ज़िंदगी भी है और उसने 10 साल या 15 साल या 20 साल शब कदर की इस 27वीं शब को पकड़ लिया, तो शायद उसे शब कदर मिल ही गई हो, ये शायद शब कदर मिल ही जाए। तो बहरहाल इक्तफ़ा तो यही होता है कि इन 5 ताक रातों में से एक रात शब कदर की है। लेकिन आज 27 रमज़ानुल मुबारक के इंतहाई मोहब्बत भरी रात, इंतहाई इबादत की रात, शफ़क़त की रात, राहत की रात, उल्फत की रात, चाहत की रात, यगानिगत की रात। अल्लाह ताला से मांग लो इस रात में जो कुछ मांग सकते हो, और हम भी वैसे ही सब कुछ अल्लाह ताला से उसी तरह से उन ताक रातों में मांगते हैं कि शायद हमें शब कदर नसीब हो जाए। और जैसे कि मैंने कहा कि शुक्र है उस रब का कि जिसने हमें क़याम पाकिस्तान के हवाले से मारिज़ वजूद में आया हुआ ये दिन, जो कि 27 रमज़ानुल मुबारक को मारिज़ वजूद में आया, शुक्र है उस इलाही का जिसके ऊपर हम जितनी भी शुक्र अदा किया जाए उतना कम है कि हम एक आज़ाद मुमलिकत में रहते हैं, एक आज़ाद मुमलिकत में सांस लेते हैं। और आज मैं इस प्लेटफॉर्म पर बैठ के अपने मुल्क की तारीफ़ कर सकती हूँ, अपनी आज़ादी की बात कर सकती हूँ, अपने मज़हब की बात कर सकती हूँ। यही मेरी आज़ादी है, यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ। तो जनाब, आप सबको मैं एक बार फिर से इस रात की मुबारकबाद देती हूँ। लग जाइए इस रात की फजीलत को हासिल करने में, चंद ही घंटे रह गए। मगरिब के बाद से इस रात की ताज़ीम शुरू हो जाएगी, इस रात की इज़्ज़त शुरू हो जाएगी, इस रात की इबादत शुरू हो जाएंगी। मैं आप हम सब मिलकर दुआ करें अपने मुल्क के लिए भी और अपने आसपास के लोगों के लिए भी। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे और अल्लाह ताला हम सबको अपनी आफियत में रखे। और जो शरई लिहाज से हम जिस तरह का तसव्वुर पाकिस्तान चाहते हैं, वो हमें तसव्वुर पाकिस्तान ज़रूर मिले।
मैं आपका तारुफ कराती हूँ अपने बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी से। मेरे साथ मेरे बहुत ही प्यारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी मौजूद हैं। मैं नाम क्या लूँ, मुझे समझ नहीं आता कि मैं उनका क्या नाम लूँ। किसी तारुफ का मोहताज ही नहीं है। वो हमारे माशाल्लाह से हमारी रमज़ान की सारी ट्रांसमिशंस को रौनकों से उन्होंने ही बख्शा है, और इबादत का जो सिलसिला और इल्म और हिकमत और दानिशमंदी जो उन्होंने मुझे सिखा दी, शायद कोई और सिखा सके। और मेरी कोशिश होती है कि मेरे नाजरीन, मेरे देखने वाले, मेरे सामाइन, उन तक ये रसाई आ जाए उस इल्म की जो मैं उनसे लेती हूँ। मोहम्मद अमजद चिश्ती साहब, मुफ्ती साहब हैं हमारे, और बहुत अच्छी तरह से हमें फसाहत के साथ बयान करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक खैरियत से। तो आपको भी इस जो आमद शब है इसकी मुबारकबाद हो। रमज़ान तो जा रहे हैं, दिल तो दुख रहा है, लेकिन जो मसरत है वो इस आमद इस रात की है, तो हमें कहीं से मिल जाए। मैं आपको बड़ा खुशामदीद कहूँगी शो पे। साथ ही साथ मेरे साथ मौजूद है ज़ीशान साकिब साहब, सोशल वर्कर हैं। आपकी भी आमद का बेहद शुक्रिया। आपको भी रमज़ान के साथ साथ ये आने वाली शब की मुबारकबाद हो। तो हम बात कर रहे थे जो सूरत हाल, जो रोज़े माशाल्लाह से जा रहे हैं, लेकिन हर जाता बदन एक नई नवीद दे के जाता है। रोज़े के जाने का दुख है, लेकिन शब कदर की आमद और शब कदर को पाने की जो लगन है वो अलग है। लेकिन हम हर चीज़ बनाते तो हम उसको कैसे भूल सकते हैं कि जब इस शब को मारिज़ वजूद में आया पाकिस्तान, कैसे देखते हैं आप इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से पूरा कोशिश करी शब कदर के बारे में पूरा एक उसको कूज़े में बंद करने की। मैं समझता हूँ कि हम बहैसियत मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो अल्लाह का ये शुक्र कि हम मुसलमान पैदा हुए अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा अल्लाह का शुक्र कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला ने माह रमज़ान नसीब किया, जिसमें ना सिर्फ ये कि हम उसकी फ़ज़ाइल, उसके बरक़ात, उसके हसनात, उससे फ़ायदा उठा सकें, और तीसरा उसके साथ साथ ये कि हमें ये आखिर की ताक रातें नसीब हुई। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि हम सिर्फ एक चीज़ के मुकल्लफ़ हैं, वो है कोशिश। हम कोशिश जारी रखें और किसी भी दर्जे में क़ुर्ब इलाही को हासिल करने की कोशिश करें। वजह ये है कि जैसे अभी हम ऑफ एयर डिस्कस कर रहे थे कि दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, इतनी सारी परेशानियाँ, इतने सारे मसले मसाइल में हम घिरे हुए। मैंने ज़ाती तौर पर अपनी ज़ाती हैसियत में एक बात महसूस करी कि मेरी शायद किसी भी दुआ की कबूलियत का ना होना, उसके अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस सिर्फ ये है कि मैंने अल्लाह ताला से लौ नहीं लगाई। अल्लाह ताला से मैंने उस समझें कि शायद उस ख्वाहिश से नहीं मांगा। जब मैंने अल्लाह ताला से लौ लगाई और अल्लाह ताला से मैंने गिड़गिड़ा के किसी भी चीज़ की ख्वाहिश करी, अल्लाह ताला ने मुझे अता यानी करी। आपके कहने का मकसद ये कि अटेंशन जो आपकी अटेंटिविटी जो आपने उनको दी, या आपका जो एक अटेंशन वाईफाई कनेक्शन जो था, उसी वक्त अल्लाह का आंसर आ गया। बेशक, और उसमें मैं समझता हूँ कि ये जो ताक रातें हैं हमारे लिए बोनस पॉइंट्स हैं। बिल्कुल। और स्पेशली जो गुमान किया जाता है कि 27वीं शब जो है वो उन ताक रातों में से एक वो रात है जो कि मुमकिन हो सकता है, मुमकिन है। तो मैं समझता हूँ कि हमें उसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए और वो कुछ मांग लेना चाहिए जो शायद साल के 364 दिन हमने नहीं मांगा। बहुत अच्छी आपने बात की। मैं बड़ा एक ज़बरदस्त सा मेरे जहन में एक दुआ आती है, नहीं ख्वाहिश हमें या रब कि हमको दौलत उज़र दे, मगर कुछ आरज़ुएं हैं, इन्हें तकमील तू कर दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। माशाअल्लाह, आज तो उजमा एक रूहानी महफ़िल सज गई है और इतने प्यारे अल्फाज आप इस्तेमाल कर रही हैं और हमेशा ही करती हैं, और आज तो कुछ ख़ास ही है, स्पेशल है। तो ये असरात हो सकते हैं, बल्कि हैं कि अब आ रही है लैलतुल क़द्र की रात। मैंने इसलिए डायरेक्ट कह दिया, मैंने आप लोग अभी सारी आप लोगों ने तफसील बयान कर दी। बाज़ सहाबा ने यहाँ तक कह दिया कि वल्लाह, खुदा की कसम, लैलतुल क़द्र 27वीं शब को ही अक्सर होती है। तो 27वीं शब पे बड़ा गुमान है कि इसको लैलतुल क़द्र जो है वो पाई जाती है। और अल्लाह तबारक व तआला बड़ा गफ़ूर है, बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। वो हमारा रब है, उसे 70 माओं से ज़्यादा हमसे प्यार है। और अल्लाह वाले कहते हैं, उलमा लिखते हैं कि अगर कोई
رمضان المبارک کی کسی بھی رات کو، آخری عشرے کی کسی بھی رات کو یہ سمجھ کر عبادت کر لیتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے، تو اللہ تبارک و تعالی لازماً اسے لیلۃ القدر کی فضیلت عطا سبحان فرمائے۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے، اسی طرح سے بالکل جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں، اور میرا دل اندر سے خوشی تو اپنی جگہ ہوتی ہے لیکن مخمور ہو رہا ہے، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے۔ میں کوشش کرتی ہوں اپنی اسی طرح سے وکیبلری سے ان الفاظ کو ادا کرنے کی جس سے میں سیراب ہو سکوں، کیونکہ مجھے جب محبت ہے نا تو مجھے الفاظ کا چناؤ اور اس کو، یہ بھی تعظیم اور تدریس کا حصہ ہے، یہ عبادات کا حصہ ہے، شاید میرے رب کو قبول ہو جائے۔ تو میں آپ دونوں کی اجازت کے ساتھ ایک بریک پہ جانا ہے، واپس آتے ہیں تو اس کو یہیں سے سلسلے کو شروع کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان۔ جناب ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان۔ انتہائی خوبصورت گلدستہ لیا میں حاضر خدمت ہوں، اور یہ جاتے رمضان دل تو دکھا کے جا رہے ہیں لیکن پھر ایک نوید دے کے جاتے ہیں کہ اگلے سال ہم پھر اسی طرح سے آئیں گے اور اپنی اس ٹرانسمیشن کا اس کا حصہ بنیں گے اور رحمتیں بکھیریں گے، محبتیں بکھیریں گے، اور شاید اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ جائے اور اس کو ہماری عبادات کا حصہ سمجھ لیں اور ہماری طرف سے ایک چھوٹی سی ایک قبولیت اور ایک چھوٹی سی ایک تحفہ سمجھ لیں اور ہمارے تھوڑے سے درجات جو کہ عبادات کے ہیں اس کو کاؤنٹ کر لیا جائے۔ شاید اسی لگن اور اسی محبت کے ساتھ یہ ٹرانسمیشن کرتے ہیں۔ تو جناب بات کر رہے تھے 27ویں شب کے حوالے سے، لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ میں چاہوں گی سب سے پہلے اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت کیجئے کہ یہ پیاری سی جو صورت تھی یہ نازل کی گئی لیلۃ القدر کے حوالے سے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اور انبیاء کی امتیں تھیں ان کی عمریں بڑی لمبی ہوتی تھیں، تو وہ 500 سال عبادت کرتے تھے، کسی نے 300 سال عبادت کی، 1000 سال عبادت کی، تو ہماری عمریں بڑی تھوڑی ہیں تو ہماری عبادت تو بہت کم ہے، تو ہم تو ان سے پیچھے رہ جائیں گے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے یہ سورہ نازل فرمائی۔ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمل قلیل و اجر کثیر، کہ میری امت جو ہے عمل تو تھوڑا کر رہی ہے لیکن اس کا اجر بے پناہ ہے۔ کیا بات ہے! تو پھر یہ سورہ نازل مجھے ہوئی۔ لاڈ آ جاتا ہے اس بات پہ اللہ تعالیٰ کے اوپر، اور لاڈ آتا ہے کہ وہ اتنی سی چیزوں کو اتنا بڑا دیتے ہیں۔ اچھا، یہ سورہ آپ دیکھیں تو یہ سورہ بھی کمال کی ہے کہ ایک تو اس کو نسبت جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ہو گئی، ٹھیک ہے، قرآن کا حصہ ہے، پھر نزول قرآن کا ذکر کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اچھا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں اس کا ادراک کہاں، تم کہاں جانتے ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کیا ہے؟ پھر خود ہی اس کا جواب رب کائنات دے رہے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ تو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، افضل ہے۔ اچھا، اور پھر اس رات کے اندر ہوتا کیا ہے؟ اس کے اندر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن رب من کل امر، یعنی کہ اس میں اللہ کے حکم سے فرشتے اتر رہے ہیں، اور پھر روح جبرائیل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ جبریل امی آ رہے ہیں اللہ کے حکم سے، اور وہ آتے ہیں، اور یہ رات فرمایا سراسر سلامتی والی ہے، کب تک؟ مطلع الفجر۔ پہلے وہ ادراک کہتے ہیں کہ ادراک کرو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، پھر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن رب من کل امر۔ اچھا، اب وہ جو نشانی سلامتی آ گئی، پھر سلام ہی حتی مطلع الفجر، صبح تک سلامت والی ہے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جائے۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، I swear upon God، میں آپ کو سچ کہہ رہی ہوں کہ میں جب یہ پڑھتی ہوں، جب لیلۃ القدر کے حوالے سے میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ میں رمضان کا چاند دیکھتے ہی بس میں شب قدر کی نوافل شروع کر دیتی، اور
इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, ये जो शब क़द्र की दुआ ख़ास है, इसको पढ़ना, इसमें इतनी कोई जिसको कहते हैं ना कि इतना लोच है इसमें, इतनी मिठास है इसमें कि जैसे ये पढ़ ली तो मांग लिया सब कुछ। अच्छा, ये अब देखें, आप ये सुनती हैं तो रोंगटे खड़े होते हैं, ठीक है। इसी तरह जो लैलतुल क़द्र की निशानियां बतलाई गई, उसमें एक निशानी ये भी है कि उस दिन इबादत के दौरान आपके रोंगटे खड़े होंगे, वो बड़ी तस्कीन दह रात होगी। उस रात में बाज़ लोग कहते हैं कि आपको इजाफ़ी शोर नहीं मिलेगा। अच्छा। उस रात की चांदनी ही एक अलग तरह की होगी, उस रात में सुकून ही सुकून होगा, आपको एक तस्कीन क़ल्ब महसूस होगा। ये कुछ निशानियां भी अल्लाह वालों ने इसकी बताई। देखिए ना, तस्कीन क़ल्ब तो शुरू हो गया। हम 3 लोग यहाँ बैठे हैं, बड़ा इत्मीनान मुझे आपके चेहरे पे भी लग रहा है। मैं अगर गलत ना कहूँ तो मेरे अपनी तो कैफियत, शायद मेरे अंदर एक अजीब सी बात है कि वो आया हो जाती है। और मुफ्ती साहब तो क्या बात है कि ये इल्म का ख़जाना बांटते हैं। आपको कैसा दिखता है? आपने माशाल्लाह से पढ़ते भी हैं, चीज़ें भी कर रहे होते हैं। जब शब क़द्र आती है, इतने सालों से सामने आ रही होगी, बच्चे थे तो हमें उसकी रग़बत दिलाई जाती थी, तो किस तरह का एहतमाम करते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूँ, मैं शायद मुफ्ती साहब की तरह इतना साहिब इल्म तो नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि हमें अपने हिस्से का काम जो अल्लाह ताला ने हमें सपोर्ट किया, अपने हिस्से का दिया ज़रूर जलाना चाहिए। जैसे आपने फरमाया, मैं वेलफेयर इदारा भी चलाता हूँ, तो ना सिर्फ यही कि इबादत की हद तक, जो कि हमारी शायद ज़ाती हैसियत में हम दूसरों को क्या खुशियाँ बांट रहे हैं, हमने जो अपना इदारे की बुनियाद रखी, उसकी खालिसतन वजह थी अल्लाह ताला की खुशनुदी, रज़ा इलाही। तो उसमें शायद मैं अपना रोज़ा, अपना कुरान, अपनी इबादत, उससे शायद मेरी तस्कीन क़ल्ब या मेरे गुनाह तो शायद धुल जाएं, लेकिन क्या जो 75% कुरान में जिसका जिक्र है कि आपने जो है वो उम्मत की खैर के अंदर क्या कंट्रीब्यूट किया, तो उस पर्सपेक्टिव से हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम वो खैरें जो हैं वो आसानियाँ उम्मत के लिए भी बांटें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपने इदारे के प्लेटफॉर्म से भी ये कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक खैर पहुंचा सकें। जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो टीम कराची वेलफेयर सोसाइटी है, हर रमज़ान हम लोग राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें कोशिश ये होती है कि लोगों की सहर और अफ्तार को आसान कर दिया जाए, क्योंकि माशी हालात जो हमारे मुल्क के हैं इस वक्त हम सब उससे वाकिफ़ हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ कराची में 8,500 से ज़्यादा फैमिलीज़ तक हम रीच आउट कर सके और उनको हमने राशन डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि हम लोग उनको खैर बांट सकें। इसके अलावा इफ्तार के जो है हमने अरेंजमेंट्स किए या लोगों को, अब हमारी कोशिश है कि आखिरी अशरे में ईदी डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। अच्छा, माशाअल्लाह। ताकि लोगों को, बच्चों को खुश हो सके, खुशी मिल सके। ईद का मतलब ही खुशी है ना जी। तो मैं समझता हूँ कि दोनों चीज़ें, इनफरादी इबादत और उसके साथ लोगों में खैर बांटना, दोनों चीज़ों को साथ साथ चलना चाहिए। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि अगर फ़र्द वाहिद ही कोशिश करके अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, आप इबादत में तो आप लोच मोहब्बत पैदा कर सकते हैं और खुशू पैदा कर सकते हैं, लेकिन अमली तौर पर अल्लाह से मोहब्बत के बाद फिर आपके पास ये दुनिया में रहने के जो असबाब हैं अपने बाद, वो भी तो करने हैं। तो अगर आप कर रहे हैं तो ये बहुत खूबसूरत बात है और उसके जज़ाए खैर अल्लाह ताला आपको ज़रूर इसकी देगा, बहुत ज़रूरी भी है ये। लेकिन बात वही आ जाती है कि आखिरी हद तक रमज़ान के रोज़ों में आप पे ज़कात फ़र्ज़ है। अगर चाहे तो आप पूरा साल दें, चाहे तो रमज़ान में भी दें और रमज़ान में भी दें, फिर उसके बाद आखिरी दिन अगर बच जाते हो तुम तो फ़ितरा दे दो, शायद कोई रह गया हो, शायद कोई रह गया हो। तो बिल्कुल नमाज से पहले अगर फितराने के देने हैं तो वो भी दे डालो। सही कह रही हूँ मुफ्ती साहब मैं? अगर कोई गलत कह रही हूँ तो थोड़ा सा तस्दीक नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। इस्लाम का मुआशी निज़ाम बहुत ज़बरदस्त है। आप देखें कि ज़कात का निज़ाम, फ़ितरे का, सदक़ात और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर इस पर सही तरह से अमल हो जाए तो मैं कहता हूँ कि इस्लामी मुआशरे में तो गुर्बत का तस्वुर ही ख़त्म हो जाए। बिल्कुल। तो ये ऐसी NGOs काबिल सताइश हैं कि, और हमारे यहाँ ख़ास तौर पे इस मुल्क के अंदर, कि जो हर कड़े वक्त के ऊपर परेशान लोगों का साथ देती हैं। लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, दोनों से मैं जिक्र कर रही हूँ कि जितनी माशी बदहाली हमारे मुल्क में है ना,
پھر بھی میں کہتی ہوں کہ کوئی بھوکا نہیں ہے. آپ دیکھیں جو لوگ گھروں میں کام کرتے ہیں ان کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں, کسی نہ کسی طرح چیریٹی ان کو بھی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سب کے کام کرا رہے ہیں, کہیں نہ کہیں سے سبیل اور سبب پیدا ہو رہا ہے. اب یہ پاکستان جو معرض وجود میں آیا, رمضان کے مہینے میں برکتیں تو ہوں گی نا کہیں نہ کہیں, اور پھر نزول قرآن ہوا. اب ہم سب ایک اللہ کے ماننے والے ہیں, ہم قرآن پاک کی کوشش کرتے ہیں اس کو پڑھنے کی, اس کو سمجھنے کی, اور نبی پاک کی سیرت طیبہ کی اتباع کرنے کی. تو اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم رکھتے ہیں. کوتاہیاں ہوتی ہیں, ہم انسان ہیں, بشر ہیں, غلطیاں ہو جاتی ہیں, پر ہیں تو اسی کے نا. تو کہیں نہ کہیں وہ ہمیں لے کے چل رہا ہے. ایسی غربت, ایسا برا حال نہیں کیا ہوا. کہیں پہ غلطیاں, کہیں پہ انفراسٹرکچر کے مسئلے, جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ تھوڑے دن پہلے, ایک ڈیڑھ دن پہلے جو واقعہ ہوا ہے تکلیف دہ ہے, لیکن لوگ مرتے ہیں, لوگ ہوتے ہیں انتہائی تکلیف دہ, کیونکہ اس میں غفلت انسان ہے. کسی نے جلد بازی کی, کسی نے روند ڈالا, کسی نے سڑک نہیں بنائی, تو یہ ان سے ان کی جگہ کا حساب لیا جائے گا. لیکن فرد واحد سے پوچھا تو جائے گا. حکمران بنایا ہے تو سوال تو ہوگا, جان جائے گی تو سوال تو ہوگا. لیکن انیشلی ہم سارے لوگ انڈیویجلی ہم کیا کر رہے ہیں. میرا ایک کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم انڈیویجلی اگر عبادات کے مہینے میں ہیں تو ہم اپنی عبادات میں خشوع و خشوع پیدا کریں, ہمارا دل بدل جائے گا. اللہ تعالیٰ دل بدل دیتا ہے, وہ کرتا ہے رحمتیں دینے کے لیے. تو ایک بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں یا رحیم یا رحمان, رمضان رمضان. جناب پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں یا رحیم یا رحمان, رمضان رمضان. خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ میں ہوں عظمیٰ اعجاز خان. اچھا ثاقب صاحب, ہم بات کر رہے تھے, آپ مجھے تھوڑا سا اپنی ویلفیئر کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ کس طرح سے آپ مدد کرتے ہیں. تو کیا یہ سارا سال مدد کا سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہتا ہے, اور کن کن شعبوں میں آپ اس کو لے کے چلتے ہیں؟ جی, ہم نے گزشتہ 16-17 سال پہلے اپنے اس ویلفیئر کے ادارے کی بنیاد رکھی, اور بڑا انٹرسٹنگ ہمارا جو ہے وہ اسٹارٹ اپ تھا. ہم ماشاءاللہ کچھ دوست جو کہ سارے کے سارے افلوئنٹ, اپنے اپنے اچھی پوزیشنز پہ, جابس پہ, اچھے کاروبار کے اندر, ہم یہ سوچتے تھے کہ ہم شاید اپنے پیٹ کی خاطر تو یہ جابس اور یہ سارے کاروبار کر رہے ہیں, تو ہم کیا کس قسم کا سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو اس سوچ کے اوپر ہم لوگوں نے اس کی بنیاد رکھی. آئی ڈی پیز, انٹرنلی ڈسپلیس پیپل, ایک سوات آپریشن چل رہا تھا, اور اس میں سارے کے سارے ہم جیسے افلوئنٹ لوگوں کو ایک دن فوج نے کہا کہ آپ باہر آ کے بیٹھ جائیں شہر پہ. یعنی اس وقت آپ کام کر رہے تھے ویلفیئر کا؟ اس وقت ہم نے اس کی بنیاد رکھی. اچھا, وہاں پہ ہم لوگوں نے ایک میڈیکل کیمپ سے اس کی بنیاد رکھی. اچھا, انفارچونیٹلی پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ کسی نہ کسی حالات اور واقعات کی کمی نہیں ہے. کبھی فلڈز ہیں تو کبھی قحط سالی ہے. ابھی 2005 کا جو زلزلہ آیا تھا, وہ اس میں کتنے لوگوں نے کتنا کام کیا ہے. بے شک. تو وہ وہاں سے سلسلہ چلتا رہا الحمدللہ. جب فلڈز آئے 2007-8 کے, تو اس میں الحمدللہ ہماری پراپرلی تشکیل ہو گئی. اس میں الحمدللہ کوئی ہم نے پہلے تو لوگوں کو ری ہیب کیا, پھر اس کے بعد ان کو باقاعدہ گھر وغیرہ کنسٹرکٹ کر کے دیے. تو تقریباً 350 سے زیادہ گھروں کی کنسٹرکشن ہوئی مختلف کلسٹرز, انٹیریئر سندھ میں اور لوور پنجاب میں. تقریباً اتنی تعداد میں ہم لوگوں نے ہینڈ پمپس اور واٹر ویلز لگائے. مساجد کنسٹرکٹ کریں, کچھ مساجد جو ہے وہ اس سے تباہ ہو گئی تھیں, کچھ جو ہے ان کی ریپیئر مینٹیننس کی ضرورت تھی. تو ایز وی اسپیک ٹوڈے الحمدللہ تقریباً ہم لوگ 60+ مساجد کنسٹرکٹ کر چکے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تقریباً 2500 سے زیادہ ہینڈ پمپس اور واٹر ویلز لگا چکے. تقریباً کوئی 20 کے قریب مساجد اور مکاتب قرآنیہ ہم لوگ چلا رہے ہیں. آپ نے جیسے فرمایا کہ کنٹینیوس انیشیٹوز کیا ہیں, تو کنٹینیوس انیشیٹوز میں کراچی کے اندر ہم لوگ ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز چلا رہے ہیں, جس میں سلائی سینٹر ہے اور کمپیوٹر سینٹر ہے. اس کے علاوہ ایک ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ معاشی بدحالی کی وجہ سے ہم بچیوں کی نسبت تو طے کر لیتے ہیں, لیکن ان کی شادیاں نہیں پیرنٹس کر پاتے. تو وہاں پہ ہم لوگ ایک میرج سپورٹ پروگرام چلاتے ہیں, جس کے تحت تقریباً ہم لوگ 2500 سے زیادہ بچیوں کی میرج میں سپورٹ کر چکے ہیں. اچھا, پھر
راشن ڈسٹریبیوٹ کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے، تو لوگوں کو انیبل کرنا کہ وہ معاشرے کا ایک امپورٹنٹ اہم جو ہے وہ سیگمنٹ بن جائے، وہ خود کفیل ہو جائیں۔ تو خود کفالت پروگرام ہمارا چلتا ہے، اس میں تقریباً ہم لوگ 3000 کے قریب لوگوں کو انیبل کر چکے ہیں۔ ان کے مختلف جو ہے وہ سیٹ اپس جو ہے وہ اسٹیبلش کر کے ان کو دے چکے، تاکہ وہ ماشاءاللہ اپنا کاروبار اسٹیبلش کر کے اور خود اپنے لیے بھی اور سوسائٹی کے لیے بھی کارآمد بن جائیں۔ ٹھیک ہے، اچھا میں ایک چیز اور جاننا چاہتی ہوں، بلکہ میں ایک سجیشن دینا چاہتی ہوں، اگر آپ یہ کر لیں، کیونکہ میں بہت کم لوگوں سے اس بارے میں بات کرتی ہوں، چونکہ آپ یہ انیشیٹو لے سکتے ہیں، اس لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اگر یہ پاسبل ہو تو اس کو ایفیلیٹڈ بھی ہو، وہ ایک باقاعدہ بورڈ سے اپنے پاکستانی جو ایجوکیشن سسٹم ہے۔ میری گزارش صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت آپ دیکھیں جو صورتحال ہے، ہر بندہ باہر جانا چاہتا ہے، بچے باہر جا رہے ہیں۔ اچھا باہر تو جا رہے ہیں تو یا تو تعلیم کے اوپر جاؤ، یعنی پڑھ کے جاؤ، یا پھر داخلہ لو وہاں جا کے، اس کے لیے بہت زیادہ پیسے چاہیے، یا پھر پڑھ کے جائیں تو آپ کو اس کے لیے بھی پیسے چاہیے۔ اب وہ لوگ جو اسکلڈ ورکر ہیں ان کی وہاں پہ بے حد ضرورت ہے، جو میں آپ کو ہینڈی مینس کی بات بتا رہی ہوں، جیسے کہ الیکٹریشین، پلمبرز، ان کی بہت ضرورت ہے۔ اگر آپ کا انسٹیٹیوٹ میں ان کی ٹریننگ وتھ سرٹیفائڈ جو آپ ڈپلوماز یا سرٹیفکیٹس دیے جا رہے ہوں، جو کہ جس پہ 1 سال سے لے کے 2 سال تک کے پراپر سرٹیفکیٹس ہوں جو کہ ایفیلیٹڈ ہوں باہر سے، تو بہت 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 رحم ہو جائے گا، بہت کرم ہو جائے گا ان بچوں کے لیے جو پڑھتے زیادہ نہیں ہیں، لیکن ان کو میٹرک کے بعد یا کلاس 8 کے بعد سے ان کو وہ ڈپلوما کا 2 سال کا کورس کرا کے ان کو وہاں پہ جانے کا وہ اسکل مل جاتی ہے۔ تو اگر یہ ہو جائے، کیونکہ لوگوں کی ڈیمانڈ بہت ہے، باہر کی جتنی کنٹریز ہیں وہ پاکستان سے ڈیمانڈ کر رہی ہیں لیبر کی، لیکن ان کو سرٹیفائڈ چاہیے، تو کیا یہ پاسبلٹی ہے؟ 100% پاسبلٹی ہے، اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو ہم نے کمپیوٹر سینٹر کی اپنی بنیاد رکھی تھی وہ اسی سوچ کے تحت رکھی تھی، اس میں ہم لوگ 2 کورسز کرواتے ہیں، ایک بیسک کورس ہے اور ایک ایڈوانس کورس ہے۔ ایڈوانس کورس میں اب ہم لوگوں نے شامل کیا ہے یہ ای بیسڈ جو ٹریڈنگ ہوتی ہے، جیسے بچے جو ہے وہ فائبر کے اوپر، امیزون کے اوپر اپنے اکاؤنٹ کھول کے ٹریڈ کر سکیں اور گھر بیٹھے جو ہے خود کفیل ہو سکیں۔ اور جیسے آپ نے فرمایا یہ سجیشن نیچرلی ورکیبل ہے ہمارے ایکچولی، کیونکہ جو ویلفیئر کا کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے وہ پلیجز کے اوپر اپنی چیزوں کو اسٹیبلش کرتا ہے، تو یہ ہمارے ایجنڈا کے اندر ہے اور انشاءاللہ بہت جلد ہماری کوشش ہوگی۔ اس سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ جو واقعی جانا ہی چاہتے ہیں، غریب کو وہ ایج مل سکے، کام کریں گے، کار خیر ہوگا، اللہ تعالیٰ سب دعا بھی ملے گی انشاءاللہ۔ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی، بے حد شکریہ آپ کا یہاں آنے کا۔ ناظرین یہاں وقت تو ایک بریک کا، آپ کہیں جائیے گا نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان۔ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان، خصوصی محبت بھری ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ عظمیٰ اعجاز خان، سلسلے کو وہیں سے جوڑیں گے۔ بات کرتے ہیں کچھ، جیسے کہ میں کر ہی رہی تھی، شب قدر کے حوالے سے، نزول قرآن کے حوالے سے، اور ہم بات کر رہے تھے پاکستان کے معرض وجود میں آنے کی وجہ سے تینوں چیزیں ایک ایسی مرقع اور ایک ایسی صورتحال پیش کرتے ہیں کہ ہم کسی کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم شب قدر کے حوالے سے بات کریں تو کیا بات ہے لیلۃ القدر کے۔ لیلۃ القدر اس نزول قرآن تو ہوا ہی تھا، لیکن بہت ساری جگہوں پہ اس دن تراویحوں کا اختتام بھی ہو جاتا ہے، اختتام ان دا سینس کہ قرآن ختم ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ 29 کو بھی ختم کرتے ہیں۔ اگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ مساجد میں یہ بھی ہوتا ہے کہ 27ویں کی رات کو ختم قرآن کی تقریب ادا کر دی جاتی ہے، یعنی کہ قرآن ختم ہو جاتا ہے۔ تو نزول قرآن کا یہ جو سلسلہ بنا، یہ بنا اسی طرح سے تھا یا کس طرح سے بنا تھا، اور اس کی یاد کیا اسی کے سروں سے جڑتی ہے، یہ بتائیں گے مفتی صاحب۔ اصل میں قرآن حکیم کا بہت گہرا تعلق ہے رمضان المبارک کے ساتھ، کیونکہ قرآن پاک نازل جو ہوا وہ اس مہینے میں شروع ہوا، اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جیسا کہ اس سورہ میں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو لیلۃ القدر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کا نزول کیا، اور وہ قرآن کا نزول جو تھا وہ لوح محفوظ سے لے کے آسمان دنیا تک کا نزول تھا، وہ اس رات میں اللہ پاک نے فرمایا۔ تو اس رات کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، اور پھر وہاں سے
آسمان دنیا سے لے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر تک کا جو نزول ہے وہ تقریباً 22.5 یا 23 سال کی مدت میں ہوا۔ وہ موقع کے لحاظ سے جہاں جتنی ضرورت ہوتی تھی اس حساب سے قرآن کا نزول ہوتا تھا۔ تو یہ قرآن کا نزول جو شروع ہوا پہلے لوح محفوظ سے، اور پھر سرکار پر جو پہلی وحی آئی وہ بھی رمضان المبارک سے تعلق ہے۔ تو رمضان المبارک کا قرآن سے اور قرآن کا رمضان سے ایک گہرا تعلق ہے، اسی لیے ہم لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نزول قرآن کی سالگرہ ہے۔ تو اس لیے اس میں قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ اس میں جو عبادات اس مہینے میں کی جاتی ہیں اس میں نماز، روزہ، تراویح تو ہے ہی ہے، اس سے ہٹ کے قرآن کی تلاوت جو ہے اس کا اہتمام زیادہ کیا جاتا ہے، قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ اسی لیے جو تراویح کا جو سلسلہ رمضانوں میں اسی لیے ہوتا ہے کہ قرآن ختم ہو۔ اچھا، اور جو 27 کو ختم کرتے ہیں، کافی ساری جگہوں پہ لوگ 27 تک تراویح پڑھتے ہیں اور 27 رمضان المبارک کو ختم قرآن ہوتا ہے، تو اس کی بھی مجھے تھوڑا سا بتائیے گا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اصل میں بہت سارے لوگوں کا اتفاق اس پہ ہے کہ عموماً لیلۃ القدر جو ہے وہ 27ویں شب کو پائی گئی، اور بعض نے تو حلفاً کہہ دیا کہ ہوتی ہی 27ویں شب کو ہے۔ تو اس لیے اس کا ختم قرآن کی جو تقریب منعقد کر دی جاتی ہے وہ 27ویں شب کو کر دی جاتی ہے، قرآن ختم ہو جاتا ہے، لیکن تراویح ختم نہیں ہوتی۔ تراویح ایک الگ سنت ہے، بالکل وہ الگ سنت ہے، اور قرآن کا تراویح میں سننا یا پڑھنا یہ ایک الگ سنت ہے۔ یہ جو تراویح کی جماعت مقرر کی گئی تھی یہ اسی وجہ سے کی گئی تھی کہ وہ لوگ جنہیں قرآن زبانی یاد نہیں ہے وہ سن لیں تاکہ ان کی یہ سنت بھی ادا ہو جائے۔ وہ باقی اس کے علاوہ تراویح کی جماعت اس سے پہلے نہیں لیکن یہ بات تو طے ہے کہ تراویح ختم نہیں ہوتی، لیکن جو ختم قرآن ہوتا ہے پھر جو 27ویں شب کو ہوتا ہے، پھر وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ تراویحاں کا قرآن ختم بھی تو ہوتا ہے نا؟ وہ تراویح میں قرآن پورا ہو جاتا ہے، لیکن پھر تراویح اس کے بعد چلتی ہے، اس کے بعد بھی چلتی ہے، لیکن وہ تراویح کا جو قرآن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ ایک قرآن کے مکمل کر رہے ہوتے ہیں، وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اس میں مختلف لوگ ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ 21ویں شب میں ختم کر دیتے ہیں، بعض 23ویں شب کو کرتے ہیں، بعض 25ویں کو، بعض 29ویں کو وہ کرتے ہیں۔ جیسے سعودیہ میں 29ویں کو ہوتا ہے حرم میں، زیادہ تر وہ اس پہ متفق ہے۔ ان کے ہاں یہ ہے کہ زیادہ تر لیلۃ القدر جو ہے وہ 29ویں شب کو پائی گئی۔ اچھا، ان کا یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ زیادہ تر 25ویں کو پائی گئی۔ اچھا، پھر کہتے ہیں طاق کراتے ہیں ہم طاق، بعض یہ کہتے ہیں کہ ایک سال ہم نے 21ویں میں کریں گے، ایک دفعہ 23ویں میں، ایک دفعہ 25ویں میں، بعض لوگ اس طرح مساجد کے اندر کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بتائی تھی بات کہ اگر کسی نے اپنی ساری زندگی 27ویں پکڑ لی، ایک مثال ہے 27ویں رمضان المبارک کو خشوع کے ساتھ عبادت، تو کہیں نہ کہیں تو ملے گی نا، کہیں نہ کہیں تو ملے گی، اور اس کے علاوہ اللہ پاک ویسے بھی ثواب عطا فرما دے گا۔ اور اس میں تو سارے ہر رات ہی اہم ہے، لیکن ایک بات ہے کہ جو کوئی باجماعت عشاء کی نماز ادا کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آدھی رات کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ پھر فجر کی جب وہ ادا کرتا ہے باجماعت تو باقی کی آدھی رات کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو اگر وہ ایک شخص ہے وہ سویا بھی رہ گیا اور اس نے جو ہے عشاء کی نماز باجماعت اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ساری رات عبادت کا ثواب تو دیتا ہی ہے۔ تو اگر وہ لیلۃ القدر ہوئی تو وہ لیلۃ القدر کا بھی ثواب مل گیا، اور وہ ثواب پھر 83 سال 4 ماہ کی عبادت کے برابر ہو جائے گا۔ اچھا، بعض بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ طاق راتوں میں خیرات کیا کرتے تھے، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، کہ جو اگر کوئی نہ کوئی ان میں سے لیلۃ القدر ہو گئی تو ہمیں 83 سال 4 مہینے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ یعنی اس پہ اگر آپ ڈیپ میں جائیں سوچیں تو بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر اس رات کو خیرات کی جائے، یعنی یہ جو طاق راتیں ہیں ان میں سے کوئی بھی رات یا ہر رات بھی کر دیں، یا ہر رات جتنی حیثیت ہو اس میں آپ نے خیرات کر دی تو کتنا؟ 83 سال 4 ماہ کی خیرات کے برابر، 83 سال 4 ماہ کی خیرات کے برابر ہے۔ اتنے سال وہ بندہ خیرات ہی کرتا رہا، اور اتنے سال تو اپنی ہوش مند زندگی میں نہیں کر سکتا انسان نا، کتنا بھی ہو، کم سے کم بھی دینے والا ہو تو بھی نہیں کر سکتا، زیادہ سے زیادہ دینے والا ہو تو بھی نہیں کر سکتا، کبھی اونگ آ جائے۔ اسپیشل بونس اللہ کی طرف سے ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو خاص تحفہ ہے کہ اس کی عبادت اگر مل گئی، اس میں 2 نفل بھی اگر پڑھ لیے تو آپ سوچیں کہ اس کا ثواب ایسا ہے کہ ایک شخص جو ہے 83 سال 4 ماہ تک روزانہ 2 نفل پڑھتا ہے تو ثواب کہاں پہنچ جائے گا۔ تو اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عمل قلیل واجر کثیر، کہ
کہ عمل تھوڑا اور اللہ تعالیٰ اجر تو بے پناہ عطا فرما رہا ہے۔ تو اس رات کے اندر اس لیے نیکیاں کمانی چاہیے۔ اور یہاں ایک اور بات میں عرض کرتا چلوں، ہم لوگوں کے ہاں ایک کانسیپٹ ہے کچھ لوگوں کے ہاں کہ جاگنا ہے، صرف جاگنا مقصد نہیں ہے، اس کو عبادت میں صرف کرنا مقصد اچھا ہے۔ کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ نے فرض کریں کہ مغرب کی نماز کے بعد عبادات کا سلسلہ شروع کیا، یعنی فرض کریں کہ آپ نے نماز پڑھی، اس کی آپ نے قضا بھی پڑھ لی، ایک قضا بھی پڑھ لی، کبھی رہ گئی ہوگی، آپ نے نماز مغرب پڑھی، اس کی قضا بھی پڑھ لی، تحت الوضو بھی پڑھ لیا، تحیت الوضو بھی پڑھ لیا آپ نے ساتھ میں شب قدر کے 2 نوافل بھی عبادات کا ایک سلسلہ پڑھ لیا، ایک آدھ تسبیح کر لیا، اب آپ کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا مغرب کے بعد سے، پھر آپ نے کچھ کھایا پیا، کچھ بھی کیا، جو بھی کچھ آپ کی معمولات ہیں وہ کیے، کام بھی ہوتے ہیں آپ کو، پھر آپ تھوڑی سی دیر بیٹھ گئے، آپ نے کچھ قرآن پڑھ لیا، پھر تسبیحات کر لی، یا نوافل ہی کرنے ہیں، پھر نوافل جو آپ کر سکتے ہیں وہ بھی آپ نے 2-4 کر لیے، یہ کافی ہوتا ہے کہ آپ ساتھ ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں، یا یہ کہ آپ نے بس مصلی پکڑ لینا؟ نہیں ایسا نہیں، دیکھیں رہبانیت تو ہے نہیں اسلام میں۔ آپ اگر اپنے گھر کا کام کر رہی ہیں، خاتون ہیں، وہ گھر کا کام کر رہی ہیں، کانوں میں آواز آ رہی ہے، اگر نہیں بھی آ رہی تو گھر کا کام کر رہی ہیں، آپ اپنا کچن سیٹ کر رہی ہیں، اپنی سحری کی تیاری کر رہی ہیں، تو وہ کام کرنا بھی تو عبادت ہے، تو وہ آلریڈی عبادت میں ہی ہے، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ لیلۃ القدر کی عبادت بھی وہ ہو رہی ہے کہ وہ عبادت اچھا برائی سے بچ رہے ہیں، غیبت نہیں کر رہے، کچھ یہ جان کر کے اپنے آپ پہ روک لگا رہے ہیں، یہ تو روکنا ہے، غیبت سے تو بچنا ہے، یہ روکنا ہے، تو پھر عبادت کا حصہ ہو گیا نا، کسی کی عادت کرنی، اللہ نہ کرے اگر ثواب کا جو ہے وہ بڑھتا ہے دورانیہ، تو اسی طرح گناہ کی سنگینی بھی بڑھ جاتی ہے، تو گناہ سے بچنا زیادہ اہم ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم نے اتنا ثواب نہیں کمایا جتنا ہم گناہ کمانے، ملٹیپلائی تو وہ بھی ہو رہا ہے نا۔ چلے مفتی صاحب ہم چاہتے ہیں کہ چونکہ بہت بڑی رات ہے، اس بڑی رات میں میرے ملک کے لیے، میرے دین کے لیے، ہم جیسے چھوٹے چھوٹے ادنا لوگوں کے لیے جو تلاش میں اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے پیار کے لیے، اس کی محبت کے لیے، ان کے لیے، ہمارے چینل والوں کے لیے اور اپنے ملک کے لیے، لوگوں کے لیے دعا کرا، اور کل جمعۃ الوداع بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الہ العالمین، ہمارے روزے تراویح میں قرآن حکیم کا سننا، سنانا، دیگر ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اپنے دربار میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ، آج کی رات ہم جو بھی عبادتیں کریں، اے اللہ اسے اپنے حضور قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہم لیلۃ القدر سمجھ کے کر رہے ہیں تو لیلۃ القدر کا ثواب عطا فرما دے، تو بے نیاز ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ اے اللہ، شب جمعہ بھی ہے، 27ویں شب بھی ہے، اے اللہ اس کی برکتوں سے بھی ہم سب کو مالا مال فرما۔ اے اللہ، اس چینل کو ترقیاں عطا فرما، چینل کے مالکان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، یہاں کام کرنے والے تمام افراد کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، انہیں ترقیاں عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری بہت پیاری بہن عظمیٰ، ان کو دین اور دنیا دونوں میں کامیابیاں عطا فرما، ان کے تمام تر مسائل حل فرما۔ اے اللہ، تمام امت مسلمہ پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہمارے ملک پر رحم فرما، ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہر طرح کے اندرونی و بیرونی خطرات سے، فتنہ و فساد سے اس پاک سرزمین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہر طرح کی شر سے بچا۔ اے اللہ، شیاطین کے شر سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے، نظر بد سے، شیاطین کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، اس مہینے کی تمام تر عبادات اپنے دربار میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ، تیرے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مہینے میں جو دعائیں کی، اے اللہ ہم ان کے صدقے اور وسیلے سے وہ تمام تر دعائیں آپ سے طلب کرتے ہیں۔ مولا، وہ تمام تر دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ، ہم سب پر رحم فرما۔ مولا، ہمیں مانگنا نہیں آتا، مولا جو نہیں مانگنا ہوتا ہے وہ مانگ لیتے ہیں، جو مانگنا ہوتا ہے وہ نہیں مانگتے۔ اے اللہ، جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں وہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ جی ناظرین، ٹرانسمیشن میں وقت اب ختم ہوا جاتا ہے اور دل تو نہیں چاہتا اس محفل سے جانے کے لیے، میں خود اداس ہو جاتی ہوں
لیکن روزہ کھولنا ہے ہم سب کو, آپ کو بھی روزہ کھولنا ہے انشاءاللہ. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے تھے یا رحیم یا رحمان, رمضان رمضان, پاکستان زندہ باد. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.